واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نعمت یاد دلانے کے بعد، فضل فرمانے کے بعد انہیں آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ جب دنیا میں کسی کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے، نہ کوئی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں، تو عموماً اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو جب ہر طرح سے راحت، خوشحالی، فارغ البالی سب کچھ مل جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر غفلت چھا جاتی، پھر وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنے فرائض بھول جاتا ہے، پھر اس کے اندر غرور اور تکبر آنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ عاجزی اور انکساری بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنا بھول جاتا ہے، وہ اپنے فرض ادا کرنے بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ تو ہے میرے پاس، میرے اندر کوئی اچھائی ہوگی نا تبھی یہ سب ملا مجھے، انما اوتیتہ علی علم من عندی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب انہیں چن لیا گیا، ان کو فضیلت دی گئی، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور پھر ان کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ ہمارے اندر بہت علماء ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے پکڑے بھی گئے تو وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اول تو ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم آگ میں جانے والے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے، ہمیں بخشوا لیا جائے گا، ہم چھڑا لیے جائیں گے۔ تو یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے توسط سے باقی سب انسانوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، کیا واتقوا یوما، آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اس دن سے بچو، ڈرو، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا لفظ وقایا سے ہے، وقایا کہتے ہیں اپنے اور اس چیز کے درمیان ایک بچاؤ اختیار کرنا جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز جیسے آپ کو نقصان دے رہی، اس امیج کو اپنے ذہن میں واضح کر لیں، جب تقویٰ کا لفظ آئے یعنی نقصان دینے والی چیز، مثلا آگ ہے یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز ہے، دھوپ ہے، مثلا دھوپ آ رہی تھی، سن آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شیڈ۔ یہ شیڈ کیا ہے؟ یعنی کوئی کپڑا یا کوئی کیپ یا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، یہ وقایا ہے۔ یہ عمل جو ہے نا، یہ تقویٰ ہے کہ نقصان دہ چیز سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بچاؤ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے نیک اعمال ہے اور اللہ کا ڈر ہے اور اچھے اچھے کام ہیں، یہ اصل میں کیا بن رہے ہیں؟ ڈھال بن رہے ہیں، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو، کس کے ذریعے؟ اللہ کی اطاعت کے ذریعے۔ وہ دن کیسا ہے؟ وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکے گا، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، یوم الدین ہے وہ، اور وہ بڑا بھاری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس کو یومن عظیمہ بھی کہا ہے، یومن عقیم بھی کہا ہے، عبوسن قمطریرا، سخت تیوری چڑھانے والا، مشکل ترین دن کہا گیا اس کو، یعنی قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے، اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس دن کی مشکلات سے بچاؤ یہی دنیا میں ہوگا۔ جیسے زمین کے اندر اپنا ٹھکانہ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو قیامت کے دن اٹھ کر بھی ہمیں ایک بچاؤ کی ضرورت۔ سورج کہاں ہوگا؟ صبح نیزے پر ہوگا، تو اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی بچاؤ کرنا ہے نیک اعمال کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس، کوئی انسان کسی انسان کے، کوئی جان کسی جان کے، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ذرا فائدہ نہیں دے سکے گا۔ نفس یا نکر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں عموم کا معنی ہے، یعنی کوئی بھی کفایت نہیں کر سکے گا۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو، بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا، سب رشتے دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پیغمبر بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، جب لوگ اس میدان میں سورج قریب ہوگا اور غم اور فکر اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے جو ناقابل برداشت ہو رہی ہوگی، تو لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھتے نہیں کیا حال ہو گیا، کوئی ایسا بندہ نہیں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے، چلیں اس کے پاس چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سبھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔
پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور رب کی وہ حمد کروں گا جو اس سے پہلے نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو سکھائیں گے، اور پھر حساب قائم ہوگا. تو اس لیے اس دن کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغام آگے پہنچائیں تو انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتے داروں کو بھی ڈرائیں، تو آپ نے سب سے پہلے قریش کو بلایا. جب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک قبیلے کا. اے کعب بن لؤی کی اولاد، اے مرہ کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. ہر ایک کو نام لے لے کے کہا اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، واتقوا، اس دن کی آگ سے بچا لو. اور اپنی بیٹی سے بھی کہا اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے. یعنی دنیا میں رشتہ داری نبھاؤں گا، آگے کام نہیں آؤں گا. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کیا کہے گا، نفسی نفسی، میں آج اپنی فکر میں ہوں، آپ کی فکر نہیں کر سکتا. ولا يقبل منها شفاعت، اور اس سے شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی. شفاعت کا لفظ شفع سے ہے، شفع کہتے ہیں ایون کو، اور جو وتر کی ضد ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا. اور شفاعت کا معنی ہوتا ہے واسطہ یا وسیلہ. کبھی شفاعت اچھی ہوتی ہے، کبھی شفاعت بری بھی ہوتی ہے، حسن اور سیئہ. یعنی کبھی کوئی کسی کے لیے اچھے کام کے لیے بھی سفارش کرتا ہے، اور بعض اوقات لوگ ناحق کام کی بھی سفارش کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی کو ناحق نوکریاں دلوا رہے ہوتے ہیں، جو ڈیزرو نہیں کرتا، جو قابل نہیں ہوتے. بہرحال تو شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کفار کے لیے شفاعت، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارشی کی شفاعت ان کو کچھ کام نہیں آئے گی. کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ شفاعت کام نہیں آئے گی. مشرکین اپنے معبودوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. وہ اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی، مگر اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. وہ کیا؟ پہلی شرط اللہ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو کوئی سفارشی سفارش کرے. جیسے آتا نا کہ کوئی بچہ حافظ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے اور خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہ شفاعت ہے، یہ سچ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہے نہیں. اور یہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے نہیں، یہ مومنوں کے لیے. فرق سمجھ لیجیے نا. تو یہ مومنوں کے لیے ہوگی. اب مومنوں میں سے بھی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی اجازت پہلے ملے، چاہے فرشتے سفارش کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں یا کوئی بھی کرے. دوسری شرط، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو کہ ہاں اس کے حق میں آپ کر سکتے ہیں. وہ آتا ہے نا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے گا. تو پہلی اجازت بولنے کے لیے، دوسری اجازت شفاعت کرنے کے لیے کہ اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے حق میں شفاعت کرو تو آنر دیا جائے گا کرنے والے کو کہ ہاں سب. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کہ نہیں اس کے حق میں شفاعت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا فلاں جرم بہت بڑا ہے، پھر شفاعت نہیں ہوگی. ہاں اب اگلا مرحلہ، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. لیکن ایمان چونکہ ہوگا تو جب سزا پوری کر لے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا. ایک دفعہ نکالیں گے آپ لوگوں کو، پھر اوروں کو نکالیں گے، پھر حتیٰ کہ آخری شخص بھی جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے نکال لیا جائے گا شفاعت. یعنی یہ شفاعت یوں ہے مرحلہ وار، ایسے نہیں ہے کھلی شفاعت کہ ہم جو دل چاہے کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لہٰذا آپ کی شفاعت سے ہم سب آپ کا پلو پکڑ کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح کے کانسیپٹ دین میں نہیں ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں. میں نے اسی لیے اس موقع پر شفاعت کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہا کہ شفاعت ہے، کس کے لیے ہے، کون کر سکتا ہے، کس طرح اس کی شرائط کیا ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. خلاصہ یہ کہ جو سفارش کا حقدار ہوگا اس کی سفارش ہوگی، اور شفاعت اس کو فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا.
یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کا حق ملا ہے. اسی لیے ایک شفاعت کبریٰ ہے، وہ شفاعت جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر دوسری شفاعت ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اور یہ ہر توحید پرست مسلمان کے لیے ہوگا. عوف بن مالک کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ جو لوگ شفاعت کے اہل ہیں ہمیں ان میں کر دے، یعنی ہمارے لیے بھی شفاعت لکھی جائے. آپ نے فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی، یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے شفاعت ہوگی. اب یہ ہے کہ وہ کس وقت ہوگی اور وہ کب اس کی وجہ سے نکلے گا اس سزا سے، لیکن اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا بے حد ضروری ہے. اور یہ نافرمانوں کے لیے ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر اس کا پاس نہیں رکھا. اور اس کے لیے ایک حدیث میں مزید وضاحت آپ دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبلے والوں یعنی ایمان والوں میں سے اتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی. اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. لا الہ تو پڑھا تھا لیکن عمل کچھ نہیں کیا اس کے مطابق، اور اس کی نافرمانی پر جرت کی تھی، یعنی کھل کے نافرمانیاں کی اور اس کی اطاعت کی مخالفت کی تھی. کہا گیا یہ کرو کا نہیں کرتے. چنانچہ مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پس میں سجدے کی حالت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسے میں قیام میں تعریف کرتا ہوں، یعنی کھڑے ہو کے سبحانک اللہم. پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو قبول کی جائے گی. تو پھر اس کے بعد میں سفارش کروں گا. اور جو شخص چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو قیامت کے دن ملے، اسے آذان سن کر ایک دعا پڑھنی چاہیے. کس کس کو آتی ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جی آخر تک ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو وسیلہ عطا کرے، اور وسیلہ وہ مقام ہے، یعنی مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا، اور ایک خاص جگہ جو جنت میں ایک بندے کے لیے ہے اور وہ آپ کے لیے. تو جو یہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت ہوگی، یعنی جو یہ دعا پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے گا. اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کا حق دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کم دیا جائے گا. اب یہ بھی کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ. تو اصل مالک کون ہے پھر؟ اللہ. لہٰذا سہاروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ کو. شفاعت ایک آنر ہے جو دیا جائے گا، عزت اور مقام ہے جو دیا جائے گا انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، کہ وہ دوسروں کے لیے سفارش کر سکیں. لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعت کی سفارش کر کے بڑے گروپ کی کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی آدمی ایک شخص کی اپنے گھر والوں، اپنی امیڈیٹ فیملی کے لیے شفاعت کرے گا، وہ اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے. تو ہر ایک کا جو مقام ہے وہ الگ ہوگا. یعنی کوئی بہت نیک ہوتا ہے، کوئی اللہ کے بہت مقرب ہوتا ہے، اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کو زیادہ موقع دیا جائے گا، اور کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم. پھر یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہے کرے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عدل قبول کیا جائے گا. عدل کہتے ہیں عوض کو، کہ کمپنسیشن، کہ جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ سکے. دنیا میں جب کسی شخص پر سزا واجب ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کا بدل دے کر، عوض دے کر، پیسے دے کر، معاوضہ دے کر اپنا فدیہ دے دیتا ہے اور چھٹ جاتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکے گا. قیامت کے دن کچھ بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المائدہ 36، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی پوری دنیا کی دولت بھی آپ اگر دینا چاہیں کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، قبول نہیں کیا جائے گا کچھ. ہاں، دنیا میں آپ ایک کھجور خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیں،
اور وہ قبول ہو جائے تو وہ بھی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو دیا وہ کس نیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ دیا. کافر جو ہیں وہ زمین بھر سونا دینے کی خواہش کریں گے لیکن وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. سورۃ المعارج میں آتا ہے نا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، سامنے نظر آ رہے ہوں گے فرینڈز، لیکن وہ پوچھیں گے نہیں، حال بھی نہیں پوچھیں گے. مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، ان پیارے رشتوں کو، ان کو چکا دے، اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں، پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے حصے میں جہنم میں دینے کو تیار ہوگا، پھر اپنے آپ کو بچا لے. کلا، پاسبل ہی نہیں. بدلے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی معاوضہ اور نہ کوئی بدلہ، آپ کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں. ولا ہم ینصرون، اور تیسری چیز نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ تو آگے بڑھے گا، اور اگر کوئی بڑھنا بھی چاہے تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ یہ تین چیزیں ہی کسی کی سزا کم کرا سکتی ہیں نا. مثلا دنیا میں اگر کوئی پریزن میں چلا جائے، قید میں چلا جائے، تو یا وہ سفارش سے چھٹ سکتا ہے، یا وہ کسی کوئی پیسے دے کے، اور یا پھر کوئی مدد کرتا ہے جیل توڑنے کے لیے اور نکل آتے ہیں لوگ. کچھ بھی وہاں نہیں، کوئی جیل نہیں توڑ سکے گا، جیل بریک نہیں ہے وہاں. بے بس ہوں گے وہاں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، چیخیں گے، کہیں گے اللہ نکال اس سے، ہم کوئی نیک کام کریں. لیکن کیا ہوگا؟ کہا جائے گا اسی میں پڑے رہو. آپ دیکھیں اگر کسی وقت کام کرتے ہوئے آپ کی ایک انگلی بھی جل جائے تو کیا حال ہوتا ہے. کچن میں سب خواتین کو یہ ایکسپیرینس ہوگا، چھوٹا سا بھی آبلہ بن جائے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے. سارے کام چھوڑ کے دھیان ادھر بار بار وہی سوچ آتی ہے. وہ جگہ پھر کیسی ہوگی؟ چیخیں گے کہ اللہ باہر نکال. اس لیے اس دنیا میں جو دے سکتے ہیں وہاں جہنم سے بچنے کے لیے چکا دینا چاہیے، چاہے جان، مال، وقت، کچھ بھی لگانا چاہے لگا دے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. دنیا میں کوئی پرابلم آتی ہے دوست آ جاتے ہیں، ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. آپ کی موونگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فرینڈس کو بلا لیتے ہیں، مل جل کے پیکنگ کرتے ہیں، موو کر جاتے ہیں. وہاں کوئی دوست نہیں آئے گا اور کوئی مددگار، کوئی ہیلپر بھی نہیں آئے گا. یا پھر دوست نہیں آتے تو پھر دوسرے کس کو بلا لیتے ہیں، پیڈ ہیلپرز کو بلا لیتے ہیں. وہاں کوئی پیڈ ہیلپرز بھی نہیں ہوں گے. تو اس آیت سے بڑی واضح طور پر بنی اسرائیل کو تو نصیحت کی گئی، لیکن ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا چاہیے. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. شفاعت صرف مستحق کو نصیب ہوگی، وہاں کوئی فدیہ رینسم کچھ کام نہ آئے گا، کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی.